اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس کا موضوع ہے چاند رات یعنی لیلۃ الجائزہ، اس کی اہمیت اور فضیلت۔ رحمتوں، برکتوں اور بخششوں والا جو مہینہ ہے رمضان المبارک، اس کا آج رات اختتام ہو جائے گا۔ اس کے اختتام پر آنے والی جو شب ہے، رات ہے، جسے عید الفطر کی رات بھی کہتے ہیں اور ہماری زبان میں جسے چاند رات کہہ کر پکارتے ہیں، یہ ایک بابرکت رات ہے۔ چاند رات دراصل انعام والی رات ہے اور اجرت والی رات ہے، یہ مزدوری والی رات ہے۔ ایک نام اس کا آسمانوں پر بھی ہے، آسمانوں پر اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں کہ تنخواہ والی رات، مزدوری والی رات، کہ پورے مہینے کی محنتوں کا بدلہ اسی رات میں ملتا ہے۔ یہ رات خصوصی برکتوں، رحمتوں، بخشش اور مغفرت اور نہایت ہی فضیلت والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی تمام راتوں سے زیادہ سخی اور فیاض ہو کر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، حضور نے ارشاد فرمایا: وَلِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانَ عِندَ الْإِفْطَارِ ألف عتیق من النار كلهم قد استوجبوا النار فإذا كان آخر يوم من شهر رمضان آتق الله في ذلك اليوم بقدر ما آتق من أول الشهر إلى آخره۔ شعب الایمان للبہقی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3421 نمبر ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے۔ اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے اس آخری دن تک جتنے لوگ جہنم سے آزاد ہوئے تھے ان سب کے برابر اس آخری دن میں آزاد فرماتا۔ یعنی یہ کتنی بڑی فضیلت والی رات اور فضیلت والا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ عام رمضان میں جتنی وسعت فرماتے ہیں، اس ایک دن میں اتنی وسعت اور مغفرت فرماتے ہیں۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں آسمانوں میں اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، یعنی انعام والی رات، اس کے ساتھ اس کو اس نام کے ساتھ وہاں پکارا جاتا ہے۔ اور عید کے دن کو یوم الجائزہ کہتے ہیں، یعنی انعام والا دن۔ عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ اور دن کو یوم الجائزہ۔ یہ نام اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس رات میں بندوں کو پورے رمضان کی جو مشقتیں ہیں، قربانیاں ہیں، مجاہدہ ہے، تھکاوٹ ہے، اس سب کا بہترین صلہ عطا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: من قام لیلۃ العیدین للہ محتسبا لم یمت قلبہ حین تموت القلوب۔ کہ شعب الایمان البہقی کی یہ حدیث ہے کہ 3438 نمبر حدیث، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے عیدین کو، یعنی دونوں عیدوں کو، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، چھوٹی عید اور بڑی عید، ان کی دونوں راتوں میں اللہ تعالیٰ سے اجر اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت میں قیام کیا، تو اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی ان راتوں میں عبادت الہی میں مصروف ہو جائے، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مصروف رکھے، نماز پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور دعا میں مشغول رہے، اپنے لیے، امت کے لیے، سب کے لیے دعائیں مانگے۔
تو ان راتوں میں عبادت کرنے والے کا دل نہ مرے گا. تو دل کے نہ مرنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کا جب خوفناک دن ہوگا اور ہولناک مناظر ہوں گے اور دہشتناک جو ہے وہ منظر سامنے نظر آ رہے ہوں گے، تو اس قیامت کے خوفناک، ہولناک اور دہشتناک دن میں جب کہ ہر طرف خوف اور ہراس ہوگی، گھبراہٹ ہوگی اور دہشت پھیلی ہوئی ہوگی، لوگ بدحواس ہوں گے، اس دن میں اللہ تعالی شان ہو اس کو نعمت والی اور سعادت والی زندگی سے سرفراز فرمائیں گے کہ اس دن اس پر کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. تو یہ مطلب ہے کہ جس دن سب کے دل مر جائیں گے، آدمی دل چھوڑ دے گا اور دل پھٹ جائیں گے، اس دن اللہ تعالیٰ اس کو سہارا دیں گے. اور جو آدمی عیدوں کی رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے. اسی طرح الترغیب و ترہیب کی 1656 نمبر ایک حدیث ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ من احیا اللیالی الخمس وجبت له الجنہ لیلۃ الترویہ ولیلۃ عرفہ ولیلۃ النحر ولیلۃ الفطر ولیلۃ النصف من شعبان. کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 5 راتوں کو عبادت کے ذریعے زندہ کرے، یعنی 5 راتوں میں عبادت کرے، اللہ کو یاد کرے، تلاوت کرے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. تو حضور نے پھر گنائی کہ وہ 5 راتیں کون سی ہیں. سب سے پہلے لیلۃ الترویہ، یعنی 8 ذی الحجہ کی رات. یہ 8 ذی الحجہ میں حاجی جو ہیں یہ اپنا احرام باندھ لیتے ہیں یا اپنی تیاری کرتے ہیں حج کرنے کے لیے. اور دوسرا یوم عرفہ، یعنی 9 ذی الحجہ کی رات، کہ جس میں پھر حاجی عرفات کے اندر قیام کرتے ہیں اور یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے. اور اسی طرح لیلۃ النحر، یعنی عید الاضحیٰ کی رات، قربانی والی رات. اور اسی طرح لیلۃ الفطر، یعنی عید الفطر کی چھوٹی عید کی رات. اور 5واں حضور نے فرمایا کہ لیلۃ النصف من شعبان، یعنی شعبان کی 15ویں رات، جسے ہم شب برات کہتے ہیں. تو یہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جس میں جو آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، حضور نے فرمایا جو عبادت کے ذریعے ان راتوں کو زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. اب مذکورہ حدیث میں ان 5 راتوں کی ایک خاص فضیلت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ جو شخص ان 5 راتوں میں جاگ کر ذکر الہی اور عبادت میں لگا رہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنا خاص انعام یہ نازل فرمائیں گے کہ اسے جنت کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے. پورے سال میں ان 5 راتوں میں حسب وسعت، جتنی اپنی طاقت ہو، جتنی وسعت ہو، بیدار رہنا چاہیے اور آدمی کو عبادت کرنا چاہیے. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، دشوار کام نہیں ہے. تو سال کے اندر 5-10 راتیں ایسی جو ہوں کہ ان میں اگر بندہ کام کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پورے سال کے جو ہے کام بنا دیں. تو یہ تو کوئی مشکل کام نہیں. اسی طرح ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ 5 لیال لا يرد فیہن الدعاء. شعب الایمان للبیکی کی حدیث ہے 3440 نمبر. ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں دعا رد نہیں ہوتی، جن میں دعا کو رد نہیں کیا جاتا، اس کو لوٹایا نہیں جاتا. ایک تو لیلۃ الجمعہ، جمعے کی رات. تو جمعے کی شب جو ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اور ایک وہ اول لیلۃ من رجب، کہ رجب کی پہلی شب، پہلی رات. ایک ولیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات. اور ولیلۃ العید ولیلۃ النحر، دونوں عیدوں کی رات، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات. تو یہاں علماء لکھتے ہیں کہ عیدین کی راتوں کی فضیلت کے بارے میں وارد ہونے والی کئی روایات ایسی بھی ہیں جو سند کے اعتبار سے اگرچہ کچھ کمزور ہیں، لیکن ایک تو فضائل کے معاملے میں ضعیف روایات قابل قبول ہو جاتی ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ ذوق بڑا سخت قسم کا نہ ہو.
दूसरे इन रवायात में इनके मुख्तलिफ संदों के साथ मरवी होने की वजह से जो ज़ौक़ और कमज़ोरी होती है वो किसी दर्जे में दूर भी हो जाती है। लिहाजा इस मौके पर रवायात की संदों के ज़ौफ़ को बुनियाद बनाकर ईदैन की रातों की फजीलत का यकसर इनकार कर देना और अपने आप को महरूम कर देना ये जमहूर के मौक़िफ़ के खिलाफ है। इसलिए इन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये रातें बड़ी कीमती रातें होती हैं। इन रातों में बंदा अपने आप को इबादत के अंदर लगाए और खुसूसी तौर पर इस रात के फ़ज़ाइल से जो है वो गफलत से बचना चाहिए। मज़कूरा बाला अहादीस मुबारका से जो हम अभी पढ़ी हैं, सुनी है, इस रात की फजीलत और मनक़बत पूरी तरह खुलकर सामने आ चुकी है। लेकिन हमारा मुशाहिदा ये है, हम देखते ये हैं कि हम जाने अनजाने में इस मुबारक रात से गाफिल रहते हैं। इस रात के फ़वाइद हासिल करने की कोशिशें बिल्कुल न होने के बराबर नज़र आती हैं। हालांकि ये वक़्त तो पूरे महीने की इबादत का बदला वसूल करने का वक़्त है। थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि मिसाल के तौर पर कोई मजदूर है या कोई मुलाजिम है किसी का, या कोई मेहनत करने वाला आदमी है, तो वो मेहनत तो खूब करता है, खूब अच्छी तरह जो है वो अपनी मजदूरी करता है, लेकिन जब पैसे वसूल करने का वक़्त आता है, उजरत वसूल करने का वक़्त आता है, वो उजरत लेता ही नहीं है। तो दुनिया का कौन सा आदमी इस आदमी को अक्लमंद कहेगा? कोई भी नहीं कहेगा। वो कहेगा बेवकूफ़ है कि पूरा दिन मेहनत की है या पूरा हफ्ता इसने मेहनत की है, अब जो है वो वक़्त आया है कि इसको उजरत दी जाए, और ये उजरत के वक़्त आता भी नहीं है और उजरत लेता भी नहीं है। तो दुनिया उसको बेवकूफ़ कहेगी, कोई अक्लमंद नहीं कहेगा। तो ये रात भी ऐसी रात है कि एक आदमी पूरा महीना जो है रमज़ान मुबारक का वो मुशक्क़तों में गुजारता है, मेहनत में गुजारता है, और रियाजत और मुजाहदे में गुजारता है, तकलीफ़ और भूख में गुजारता है, ठीक है, और नमाजों के एहतमाम के लिए गुजारता है, अपनी नींद को भी कुर्बान करता है, और जो है बेपनाह मुशक्क़तों के साथ इस महीने को गुजारता है। और जब ये जो है लैलतुल जायज़ा आती है, ये ईद वाली रात, अल्लाह ताला इसमें इनाम देना चाहते हैं, तो ये अपने आप को गाफिल कर देता है। तो इसे कोई आदमी भी दीनी लिहाज से अक्लमंद नहीं कहेगा। इसलिए बहुत बड़ी नादानी और गलती होती है हमारे यहाँ के रोज़े ख़त्म होते ही हम सब दुनियादारी में और खराफात में उलझे हुए नज़र आते हैं। ख़वातीन को देखा जाए तो वो बाज़ारों में चली जाती हैं और शॉपिंग की खातिर जो है वो कभी इधर चक्कर काट रही है, पूरी पूरी रात जो है वो शॉपिंग के चक्करों में, खरीदो फरोख्त के चक्करों में लगी। और इसी तरह एक तरफ ब्यूटी पार्लर जो है वो खुल जाते हैं और सारी सारी रात जो है वो आबाद रहते हैं, और दूसरी तरफ वो मर्द जो पूरा महीना रमज़ान मुबारक के एहतराम में दाढ़ी नहीं कटाते हैं और अब वो हजाम के पास, नाई के पास बैठे हुए हैं और सारी सारी रात अपनी बारी के इंतज़ार में है कि कब जो इस सुन्नत को अपने चेहरे से उतार दें। और घरों में जो मस्तूरात होती हैं वो सुबह की तैयारियों में लग जाती हैं, सुबह रात को जो है वो हर चीज़ तैयार करने में, और इसी तरह ईद की जो है वो मिठाइयाँ और ईद की चीज़ें तैयारी करने में सारी सारी रात सर्फ कर देती हैं। और मर्द हजरात जो है वो अपनी रात को तफरीह में लगा देते हैं, होटलों में गुजार देते हैं, और बाज़ारों में जहाँ 20 किस्म के गुनाह मौजूद हैं। बाज़ार में तो वैसे भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सख्ती से मना फरमाया कि बाजार के अंदर बहुत से गुनाह हैं। सबसे बड़ा गुनाह बदनज़री का है, फिर वहाँ झूठ बोले जाते हैं और इस तरह के बेशुमार गुनाह, 20 मफासद हैं। तो वहाँ तो बंदे को वैसे भी बहुत एहतियात के साथ जाना चाहिए। इसीलिए तो तरगीब दी गई कि चौथा कलमा पढ़ के बाजार में दाखिल हुआ जाए और अपनी नज़रों को नीचे किया जाए, इस्तिग़फ़ार रखा जाए और अपनी ज़रूरत से फारग होने के बाद फ़ौरन बाजार से निकले। लेकिन हम क्या करते हैं कि ये जब चांद रात आती है तो जाकर बाज़ारों की ज़ीनत बन जाती है, वहाँ बैठे हुए हैं और पूरी पूरी रात जो है वहाँ गुजार देते हैं और ख़रीदारियों की नज़र कर देते हैं। या कुछ अफराद ऐसे हैं जो फिर सो जाते हैं जिसकी बना पर उनकी फजर की नमाज तक खतरे में पड़ जाती है। तो और देखने में आता है कि ईद उल फितर के दिन नमाज फजर की रौनक तकरीबन ख़त्म ही हो जाती है। और तो और हमारे जो एहतिकाफ में बैठने वाले साथी भाई होते हैं वो भी चांद रात जब चांद नज़र आता है तो आते ही ऐसे गायब हो जाते हैं कि सुबह नमाज फजर में ही या फिर ईद उल फितर के वक़्त उन पर जो है उस नमाज में नज़र पड़ती है।
تو اس لیے میرے بھائیوں یہ عظمت اور فضیلت والی یہ رات ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیہ کے لیے ہے، اور صرف اس امت کو تحفے میں دی گئی ہے۔ اس سے بے اتنائی برتنا اور اس کے بابرکت لمحات کو خرافات اور منکرات کے اندر ضائع کر دینا اللہ تعالیٰ کی اس نعمت اور عطا کی بڑی بے قدری ہے۔ اس سے بچنے کی اور اس رات کو قیمتی بنانے کی فکر ہم سب کے لیے از حد ضروری ہے۔ اس رات میں اپنے رب کریم کو راضی کرنا ہے، اپنی محنت پر اپنی اجرت وصول کرنی ہے، اپنی مزدوری وصول کرنی۔ اب اس رات کے فضائل کو سمیٹنے کا طریقہ کیا ہے، اس رات میں کیا کرنا چاہیے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے لیے 2 کام کرنے ہیں۔ یہ جو رات ابھی آ رہی ہے، جو ہی یہ افطاری کا وقت ہوگا، افطاری کے وقت کے ہوتے ہی چونکہ اسلامی جو مہینہ ہے وہ مغرب سے شروع ہو جاتا ہے، اسلامی دن مغرب کے بعد جو ہے وہ اسلامی، اور انگریزی جو دن ہوتا ہے وہ رات کو 12 بجے کے بعد بدلتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے جو ہے یہ رمضان جو شروع ہوا تھا یہ بھی مغرب کے وقت ہی شروع ہوا تھا، تو اسی رات ہم نے پہلی تراویح پڑھی تھی، پھر اگلے دن پہلا روزہ رکھا تھا، تو ہمارا مغرب کے بعد رمضان شروع ہے، تو مغرب کے وقت ہی جو ہے وہ رمضان ختم ہو جاتا ہے، اور اعتکاف بھی ختم ہو جاتا ہے، رمضان کی بہاریں ختم ہو جاتی ہیں۔ اذان سے ایک لمحہ پہلے، 1 منٹ پہلے جو آپ نے ایک دفعہ سبحان اللہ کہا، اس کی قیمت اللہ کے ہاں 70 سبحان اللہ کی لگ رہی ہے، لیکن وہی 1 منٹ بعد جو آپ نے سبحان اللہ کہا اس کی قیمت 1 سبحان اللہ کی لگ رہی ہے۔ یعنی یہ رمضان اور غیر رمضان کی بہاروں کا فرق ہے، ایک لمحے میں یہ بہاریں ختم ہونے والی ہیں، اور بالکل اس کے بعد جو آگے رات آ رہی ہے، کل عید ہے اور عید کی رات آج کی بنتی ہے، تو اس لیے اس رات کی یہ ساری فضیلت بیان ہو۔ تو اس میں 2 کام کرنے چاہیے۔ ایک تو اس رات کو فضولیات اور منکرات اور برائیوں سے کم از کم پاک رکھنا چاہیے، کوئی برائی کوئی چیز ایسی نہیں کرنی چاہیے جو اس رات میں کہ جو ہمارے لیے ہمارے پچھلے لمحوں کو ضائع کرنا۔ اور دوسرا، جتنا ممکن ہو سکے اپنے آپ کو اس رات میں بھی عبادت میں مشغول رکھنا چاہیے، اور اس لیے اعتکاف والے ساتھی اگر شام کو اٹھ بھی جائیں، اپنے گھروں کو چلے بھی جائیں، اور عشاء کے وقت جو ہے نماز پڑھ لیں، اور نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ پھر رات کے لیے اس جو ہے رات میں مسجد میں آ جائیں، یا اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس رات کو اس طرح نہ گزاریں۔ تو اس رات میں شب بیداری جو ہے اور عبادت کے لیے شریعت کی طرف سے کوئی اور خاص طریقہ، کوئی خاص عبادت مقرر نہیں ہے، بلکہ اپنی طبیعت کے مطابق جو شخص جتنی بھی اور جو بھی عبادت کرے، جہاں بھی کرے، یعنی گھر میں کرے یا مسجد میں، جس طرح بھی آسانی سے ہو سکے کر لے۔ تو ان میں سے ایک تو نوافل پڑھنے چاہیے، نوافل پڑھے۔ اللہ تعالیٰ کی نماز جو ہے سجدہ، رکوع وغیرہ، قیام اور قرات، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے قرب کو بڑھاتی ہیں، تو اس لیے نوافل پڑھیں۔ اور نمبر 2، قرآن مجید کی تلاوت کریں، تلاوت سے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، رضا نصیب ہوتی ہے۔ اس طرح تیسری چیز کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ کو اپنا ذکر، اپنا نام بڑا پسند ہے، ہر آدمی کو اپنا نام بڑا پسند ہوتا ہے، میرا نام ہو جائے، کسی جگہ اس کا کوئی نام لے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یہ تکبر کی نشانی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ بڑے تکبر کرنے والے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اس لیے اللہ کا ذکر جو ہے، اللہ کا نام لینا، یا منان، یا حنان، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا اس طرح کے اللہ کے اور جو ذکر ہیں، ان ذکروں سے اللہ کو یاد کرنا اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا، دعا اللہ کو بہت پسند ہے، جو اللہ سے رو رو کے مانگتا ہے یا اللہ سے گڑ گڑا کے مانگتا ہے، اللہ سے مانگنا یہ اللہ کو بالخصوص اپنے لیے مانگے، اور اس پوری امت مسلمہ کی مغفرت کی دعائیں مانگے۔ تو رمضان المبارک کی جو عبادت میں کمیاں رہ گئی ہیں، ان کمیوں پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے۔ یہ چند ایک عبادات ہیں کہ یہ جو آدمی جو ہے اس رات میں خاص طور پہ ان کا اہتمام کرے، اور کم از کم یہ ہے کہ کوشش یہ کی جائے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، اور فجر کی نماز جو ہے وہ جماعت سے ادا ہو جائے۔ اتنا کر لینے سے بھی اس رات کی فضیلت اور ثواب سے محرومی نہیں ہوگی، اور ہماری یہ رات اب عبادت میں شمار ہو جائے گی، بشرطے کے گناہوں اور خرافات سے بچے رہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر اس مبارک رات کو بھی قیمتی بنانا ہے
اور اگر خدا نخواستہ کسی نیک کام کی توفیق نہ ملے تو کم از کم یہ کوشش ضرور کرنی ہے کہ گناہ میں مبتلا نہ ہو، جس سے اللہ تعالیٰ کے مجرم بن جائیں گے، اور ہم نے اللہ کا مجرم نہیں بننا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔